تمام کرسچن دوستوں کو، کرسچن بھائیوں کو، مسیحی برادری کو میری طرف سے کرسمس مبارک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جنم دن مبارک۔ بنیادی طور پہ قرآن پاک کے اندر چونکہ ہم مسلم لوگ ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فالورز ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی اسی طرح ایمان رکھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی اسی طرح ایمان رکھتے ہیں۔ چونکہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب تک ہم تمام انبیاء اکرام پر، تمام رسولوں پر، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان نہ لائیں تب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو قرآن پاک کے اندر ہے کہ عرفہ عیسیٰ، عرفہ عربک میں کہتے ہیں اٹھانا، کہ عیسیٰ کو ہم نے اٹھا لیا۔ اچھا، ایک اور جگہ پہ قرآن پاک میں اس کو تھوڑا مشکوک بنایا گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے عیسیٰ کو مصلوب کیا گیا یا عیسیٰ کو اٹھایا گیا، ہم نے اس کو مشکوک بنا دیا۔ جو بائبل کا، جو انجیل کا ورژن ہے، جو اس کا موقف ہے، وہ اور قرآن پاک کے موقف میں 19-20 کا فرق ہے۔ لیکن اگر ایک انٹرفیتھ کے جو لوگ ہیں، اگر اس کو تھوڑا براڈ سینیریو کے اندر ہم دیکھیں تو پھر اس میں کوئی اتنا زیادہ آپ کو ڈیفرنس نہیں ملتا۔ اس لیے نہیں ملتا کہ قرآن پاک میں جو ہے عرفہ عیسیٰ، کہ عیسیٰ کو اٹھایا گیا، لیکن اس میں وقت کا چونکہ تعین نہیں ہے کہ ان کو مصلوب ہونے سے پہلے اٹھایا یا مصلوب ہونے کے بعد اٹھایا۔ یہ ہمارے کچھ مفسرین نے تفاسیر میں ضرور لکھا، لیکن قرآن پاک کی ٹرانسلیشن میں یہی ہے کہ ہم نے اٹھا لیا۔ اس کے بعد اگر ہم انجیل کی بات کریں، اگر ہم بائبل مقدس کی بات کریں تو اس میں اس کا تھوڑا سا موقف ڈیفرنٹ ہے۔ اس میں ایسے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ یروشلم کے قریب میں گلیلی ایک علاقے کا نام ہے، ایریے کا نام ہے، صوبہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گاؤں تھا ناصریہ۔ ہسٹری میں بھی ان کو عیسیٰ ناصری کے نام سے پکارا اور جانا جاتا ہے۔ تو اس میں جو انبیاء اکرام، بنی اسرائیل کے جو انبیاء اکرام آئے، تو ایک نبی تھے حضرت یسیع علیہ السلام، ان کے اوپر ایک صحیفہ آیا، تو صحیفے میں ایسے تھا کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی اور وہ بچے کو جنم دے گی اور وہ اس کا نام امانویل رکھے گی، یعنی حضرت عیسیٰ کی پیشین گوئی پہلے ہی تھی۔ اس کے بعد جو، بلکہ اس سے پہلے توریت کے اندر بھی حضرت عیسیٰ کی پیشین گوئی تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب حضرت مریم کے ہاں پیدا ہوئے تو 25 دسمبر کا روز تھا۔ تو اس ریفرنس سے جو کرسچن لوگ ہیں یہ کرسمس مناتے ہیں۔ تمام جو جدید دنیا ہے، جو ایڈوانس دنیا ہے، اس میں تو بڑے بھرپور انداز سے منائی جاتی ہے جو کرسمس ہے۔ البتہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، میں آپ کچھ دوست جو مسلم حضرات ہیں، جو مسلم میرے بھائی ہیں، ان سے کچھ میں تھوڑی ڈیٹیل کچھ ڈسکس کرنا چاہوں گا، کیونکہ موسٹلی لوگوں نے بائبل کو نہیں پڑھا یا انجیل کو نہیں پڑھا، تو میں انجیل کے حوالے سے اس کانٹیکسٹ میں مسلم لوگوں کو میں کچھ بتانا چاہوں گا کہ انجیل کا موقف کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب 30 سال کے تھے تو 30 سال میں انہوں نے بپتسمہ لیا۔ بپتسمہ جو ہے یہ کرسچینٹی یا جودائزم، جو یہودی لوگ ہیں، ان میں بپتسمہ دیا جاتا ہے۔ اس کا بیسک جو پرپس ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو پرانے گناہوں سے پاک کر دیا جاتا ہے۔ جیسے ہم مسلم کہتے ہیں کہ آپ کلمہ پڑھ لیں تو پرانے گناہ آپ کے معاف ہو جائیں گے، تو نئے سرے سے پھر آپ گناہ نہ کریں۔ اسی طرح سے یہ کرسچن لوگ اور جوش لوگ یہ بپتسمہ دیتے ہیں۔ چونکہ بپتسمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا کرسچینٹی سے پہلے ہی جوش لوگ دیتے تھے، اس طرح سے حضرت عیسیٰ نے جو بپتسمہ لیا ان کی عمر 30 سال تھی۔ 30 سال کی عمر میں جب بپتسمہ لے کے وہ ایک بالکل ایک علیحدگی انہوں نے اختیار کر لی اور وہاں اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے، تو بائبل کے مطابق اس طرح سے ہے کہ ایک کبوتر کی شکل میں ایک روح ان کے اندر آئی، تو جس نے ان کو ہر چیز سے پاک کر دیا، اور پھر حضرت عیسیٰ نے آ کے اپنی تبلیغ شروع کر دی۔ جب تبلیغ شروع کی اس ٹائم ان کی ایج جو تھی وہ 30 ایئرس تھی، تو وہ اپنی تبلیغ کرتے رہے۔ لیکن جو بیت المقدس، جو ہم قبلہ اول بھی جس کو ہم کہتے ہیں، یروشلم کے اندر جو جوش اس ٹائم جو قابض تھے یا ان کے ربی تھے،
وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو آئیڈیالوجی تھی، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا موقف تھا، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے. تو اکثر ان میں بحث و مباحثہ جاری رہتا. اس ٹائم چونکہ رومیوں کی حکومت تھی پوری دنیا کے اندر، یروشلم کے اندر بھی رومی قابض تھے، تو رومی بادشاہ سے پھر جو جیوش لوگ تھے انہوں نے جب بات چیت کی کہ عیسیٰ جو ہے یہ ہمارے جو خدا ہے یا ہماری جو شریعت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اس کے متعلق لوگوں میں پراپیگنڈا کرتے ہیں. تو ایسا تو کچھ نہیں تھا. حضرت موسیٰ بھی ایک سچے نبی تھے، حضرت عیسیٰ بھی ایک سچے نبی تھے. دونوں کو وحدانیت پہ یقین تھا اور ڈیوائن ریلیجن کے دونوں بانی ہیں اور بڑے گریٹ پروفٹ ہیں. البتہ ہوا اس طرح سے کہ رومی جو بادشاہ تھا اس نے حضرت عیسیٰ کو مصلوب کرنے کا حکم دے دیا. تو بائبل میں اس طرح ہے، انجیل میں اس طرح سے ہے کہ جمعرات کی رات کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا آخری کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد وہ کچھ ساتھیوں کے ساتھ ایک غار کے اندر تھے. تو ان کا حضرت عیسیٰ کا جو ایک ساتھی تھا اس نے ان کی مخبری کر کے ان کو وہاں پہ اریسٹ کروا دیا. تو پھر صبح تک وہ جو رومی بادشاہ تھا اور جو ربی تھے اس ٹائم کے جیوز کے، تو انہوں نے مسلسل اس بات پہ انسسٹ کیا کہ حضرت عیسیٰ کو مصلوب کیا جائے. تو صبح 9 بجے حضرت عیسیٰ کو دوسرے 2 لوگوں کے ساتھ مصلوب کر دیا گیا. پھر وہ پورا دن اور رات وہاں پہ لٹکتے رہے صلیب کے اوپر. اور جب صبح 4 بجے کا ٹائم تھا تو 4 بجے کے ٹائم ان کی جو جان ہے وہ قبض ہو گئی. تو چونکہ جیوش کا جو ہفتہ ہے سیچرڈے، یوم السبت، تو یہ ان کا مذہبی دن ہوتا ہے. تو جیوش لوگوں نے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھر ایک قبر آلریڈی وہاں پہ تیار تھی یروشلم میں، اس قبر کے اندر ان کو دفن کر کے وہ چلے گئے اپنا سیچرڈے سیلیبریٹ کرنے. سیچرڈے جب گزرا تو اگلے سنڈے والے دن ایک لیڈی تھی، لیڈی میکلاڈین. تو لیڈی میکلاڈین جب وہاں پہ آئی تو اس نے گورکن سے کہا کہ میرے خداوند کو ان لوگوں نے مار دیا، تو میرا خداوند تو ادھر جیزس جو ہے وہ ادھر قبر میں نہیں ہے. تو پھر گورکن نے بتایا کہ جو عیسیٰ ناصری ہے وہ یہاں سے اٹھ کے گلیلی کی جانب روانہ ہو. تو گلیلی کی جانب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام روانہ ہوئے تو اپنے گھر میں گئے اور اپنی مدر حضرت مریم اور اپنے ستیلے بھائی حضرت جیمز سے جب وہ ملے تو حضرت جیمز چونکہ اس سے پہلے ان پہ ایمان نہیں لائے تھے، لیکن جو ہی انہوں نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ نے موت کے اوپر فتح پا لی ہے تو پھر وہ بھی ایمان لے آئے. پھر یروشلم جب واپس آئے حضرت عیسیٰ تو ان کے وہی ساتھی جو حضرت عیسیٰ کی صلیب پہ لٹکانے کا سن کے، پھانسی کا سن کے جو لوگ یروشلم سے باہر جا چکے تھے وہ لوگ بھی یروشلم میں اکٹھے ہو گئے. اور ان کے تمام جو حواری تھے وہ یروشلم کی گلیوں کے اندر پھر ہر اس زبان میں تبلیغ کرنے کے قابل ہو گئے جو زبان انہوں نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی. کہ ان کو پتہ چل گیا کہ یہ خدائی طاقت ہے حضرت عیسیٰ کے ساتھ. تو اس طرح سے پھر کرسچینٹی یروشلم کی جو گلیاں ہیں ان میں پھیلی. اور بائبل کے مطابق، انجیل مقدس کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 دن تک اسی طرح اپنے حواریوں سے ملتے رہے. اور جب حواریوں سے وہ ملتے رہے تو 40 دن کے بعد انہوں نے پھر کوہ زیتون سے خداوند کی طرف پرواز کی، یعنی وہ اٹھائے گئے عرفہ عیسیٰ، یعنی وہ اٹھائے گئے، انہوں نے پرواز کی خداوند کی جانب. یہاں میں ایک بات بڑے انٹرسٹ کی آپ کو بتاتا چلوں کہ کرسچن جو ہے وہ بھی دوبارہ مسیح کے انتظار میں ہے کہ مسیح دوبارہ آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. جو جیوش لوگ ہیں وہ بھی مسیح کے انتظار میں ہیں. وہ تو 3400 سال سے انہوں نے نہ حضرت عیسیٰ کو مانا نہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا. جیوش لوگ 3400 سال سے مسیح کے منتظر ہیں. اور ہم جو مسلم لوگ ہیں ہم بھی حضرت عیسیٰ کی دوبارہ آمد پہ پورا یقین رکھتے ہیں. تو میں یہ بات یہاں پہ ایک بڑی کامن بات ہے، انٹرفیتھ کے اسٹوڈنٹ اور اسکالر لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ تمام جو ڈیوائن ریلیجن ہے، اسپیشلی جودائزم، کرسچینٹی، اسلام، حضرت عیسیٰ کے دوبارہ آنے پہ، یا جیوش کا جیسے یقین ہے کہ مسیح فرسٹ ٹائم آئے گا، لیکن کرسچینٹی بھی کہتی ہے کہ دوبارہ حضرت عیسیٰ آئیں گے. اور ہم مسلم لوگ بھی چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہمیں ملتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ دنیا میں آئیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو انہوں نے مصلوب کیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے موت پہ جو فتح پا لی، وہ جو ٹینیور ہے، وہ جو ڈیوریشن ہے، اس میں عیسائی لوگ اپنا ایسٹر مناتے ہیں جس کو یہ بڑی عید کا نام دیتے ہیں. اور 25 دسمبر جو ہے اس میں عیسائی لوگ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہیپی برتھ ڈے مناتے ہیں، ان کا پیدائش کا دن مناتے ہیں. تو تمام کرسچن بھائیوں کو، تمام میرے دوستوں کو ہیپی برتھ ڈے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جنم دن مبارک.